والسلام على نبي المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آله. بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں منافق کی حالتیں بتائے اللہ کا فرمان قرآن شان میں وہ لوگ جھوٹے ہیں، دھوکے باز ہیں، اور ان کی 3-4 علامات اور بھی بتلائی ہے۔ پچھلی مجلس میں جھوٹ اور جھوٹ کی خرابیاں اس پر بات، آج کی اس مجلس میں وعدہ خلافی اور معاہدے کو توڑنا، اس پر انشاءاللہ چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وعدہ خلافی یہ بہت بڑی بات۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود۔ دیکھو ایمان والو، اپنے وعدوں کو پورا کرو۔ وعدہ پورا کرنا یہ فرض کے جیسا ہے، واجب کے جیسا ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں وعدہ ایک فرض کے جیسا ہے، بلکہ اس سے بھی بڑا واجب الادا ہے۔ جیسا کوئی بندہ کسی کے پاس سے پیسے چالو لے لیا، جب تک وہ قرض واپس نہیں کرتا، اس کا وہ قرض اس کے سر پر واجب الادا ہے، لینا ہی لینا ہے۔ آج دیکھ کر دنیا میں آسانی کے پیسوں کی شکل میں وہ اپنے خرچے کو ادا کرنے والا ہوگا، اور اگر آپ نہیں دیتا دنیا میں ایسے ہی مرے گا تو سوچ لیں گے آدمی اس کے بارے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر وہ شہید کی موت میں مرے گا تو خرچ کی وجہ سے اس کی مغفرت نہیں ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے شروع ہونے میں صحابہ رضی اللہ عنہم کی مغفرت پڑھانے جاتے تو پوچھتے تھے جو صاحب کے پرانے ساتھی کا انتقال ہوا ہے ان کے معاملات کیسے تھے، کیا کسی کو ان کے پیسے خرچ دینے ہیں؟ اگر کہتے کہ ہاں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنے آپ کو ان کی معاملات سے روک لے، کہتے تھے کہ آپ پڑھنا نہیں پڑھنا کہ پھر اگر کوئی ساتھی اس خرچ کی ذمہ داری لیتے اے اللہ کے رسول ان کی جانب سے میں وقت ادا کر دیتا ہوں، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے اور ان کی نماز جنازہ پڑھاتے۔ بعد میں اسلام میں جب تبلیغات کا سلسلہ ہوا، ہماری امت میں بہت سارا جمع ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کا خرچ بیت المال سے خود ہی ادا کرتے وقت نماز جنازہ پڑھا۔ اسی کے بعد سمجھ میں آتی ہے خرچ کتنی اہم ذمہ داری خرچ اگر کسی کا ہے تو وہ ضرور ادا کرے، تاکہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ ان کا قول ارشاد فرماتے ہیں کوئی بندہ لاکھوں کا مخلوق ہے، بہت زیادہ اپنے پیسے لوگوں کو دینے، اس کے پاس پیسے نہیں تو وہ اپنی کوشش کرے، مخلوق کو سب سے پہلے سے فضول خرچی بند کر دینا چاہیے۔ اپنے بات جو پیسے ہیں ضرورت پہ لگائے گئے، ضرورت پہ لگائے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں اگر کسی کے ذمے لوگوں کا 1,00,000 روپیہ قرض، کسی کے ذمے 1,00,000 روپیہ قرض ہو، وہ مقصود ہو گیا ہے تو اس کو 1,00,000 روپیہ ادا کرنا ہے، اور وہ آج ادا کرنے کا ارادہ کرے تو جتنا اس سے ہو سکے ادا کرنا شروع کرے۔
جس کے لیے اس کی ضرورت نہیں وہ اپنے کو زیادہ تنگی نہیں رہتا. مطلب یہ نہیں کہ یہ وقت کا کھانا کھا رہا ہے تو یہ وقت کھائے ایک وقت کھائے نہیں. جتنی ضرورت ہے اتنے وقت کا کھانا کھائے پانی پیے صفا کرے سب کریں. زیادہ اپنے آپ کو تنگ کرنے کی تو ضرورت نہیں لیکن اپنے سے جتنا وہ قرض کو ادا کر سکتا ہوں جتنی ادائیگی ان سے ہو سکتی ہو وہ اس کو ادا کرنا شروع کرے. جس کے لیے کیا ہے اس کو قرض میں دینا شروع کرے. اگرچہ وہ ماہانہ 1 روپیہ ادا کرنا چاہتا ہے اتنی ہی اس کی طاقت ہے تو ماہانہ 1 روپیہ ہی وہ ادا کرے. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جو قابل ہو وہ قرض لینا شروع کر دے جو ضرورت ہو وہ استعمال کرے. اب آج ہی اللہ تعالیٰ اس کے یہاں اس کو سبق دوش کراتا. یعنی پہلے سے نیت یہ نہ ہو میں قرض ادا نہیں کروں. پہلے سے نیت یہ نہ ہو میں یہ پیسے تو اس کو واقع نہ ہونا ایسی نیت نہیں بلکہ ادا کرنے کے لیے اب کوشش جو ضرورت سے کے بعد کا سمجھتا ہے وہ اس کو ادا کرنا شروع کر دے گا تو اسی وقت وہ اللہ کے نزدیک قرض ادا کرنے والوں میں شمار ہوگا. اگر اس کی موت اس حالت میں آتی ہے تو پھر وہ مغفرت بھی پائے. کتنی بڑی بات ہے اللہ کی طرف سے ایسی کیسی سہولتیں انسان کے لیے دی جاتی ہیں. بزرگان محترم تو وعدہ خلافی وہ منافق کی بڑی نشانی ہے. وعدہ قرض کے جیسا ہے. قرض سے نہیں پڑا واجب الادا ذمہ ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم جب کبھی کسی سے وعدہ کریں اس وعدے کو ضرور نبھائیں. اگر وعدہ نہ توڑیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی صراحت فرمائی. اسی طرح کا واقعہ ہے حضرت ابو الہیثم رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے یہ ایک خادم مانگا. وہ دور غلاموں کا دور تھا. آج پوری دنیا میں کہیں بھی جہاں تک اخبارات پہ دیکھنے کو پڑھنے کو ملتا ہے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پہ دنیا کی خبریں چھپتی ہیں اسی جگہ غلام باقی والی بات نہیں. آج جو بھی ہے آزاد ہو اللہ یہ کہ کہیں کہیں کسی جگہ جنگ ہو رہی ہے. جنگ میں فتح پانے کوئی ملک اور وہ جو شکست کھا چکے ہیں ان لوگوں کو قیدی بنا لے تو پھر وہ غلام بنے پھر وہ باغیاں بنے نہیں پاؤ گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو الہیثم رضی اللہ عنہ ایک صحابی ان کو وعدہ کی جب میرے پاس قیدی آئیں گے میں تمہارے لیے ایک قیدی کو بطور خادم دے دوں گا. اس زمانے میں بہت بڑی بات ہے ایک ہمارے پاس خادم ہو اس کی پوری زندگی ہمارے ہی پاس گزرے اور اسے کچھ تنخواہ بھی دینا نہ پڑے. جب ہم لوگ کھانا کھا رہے ہیں تو پھر اس کا ایک حصہ اس کے لیے کھانے کا بندوبست کر رہے ہیں اور اس کے لیے کپڑے کا بندوبست کر رہے ہیں اور وہ اس طرح گھر میں سامان رکھا ہوا ہوتا ہے واشنگ مشین یا فریج یا کولر اس طرح ہمارے گھر کا سامان بن جائے اور پھر وقت ضرورت اسے بیچنے پر پیسے بھی ملتے ہوں. بہت بڑی دولت ہے. وہ دولت انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی ضرورت بھی دکھائی تو ان کے ضرورت کو سن کر آپ نے وعدہ فرمایا. اتنے میں کہیں سے 3-4 قیدی آ گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ سب مطلب صحابہ میں سے کسی کے 2-3 قیدی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اس وقت مجلس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہو کر اپنے لیے بھی خادم کی ضرورت کا اظہار فرمائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خیال آیا ایک خادم جو بچا ہے وہ میں اپنی بیٹی کو دے دوں. پھر وعدہ یاد میں نے ان سے وعدہ کیا ابو الہیثم رضی اللہ اگر میں میری بیٹی کو اس خادم کو دے دوں گا میرا وعدہ ٹوٹ جائے. میں ہرگز وعدہ نہیں توڑوں گا. وعدہ کی خلافی نہیں کرے میں وعدہ کی خلافی نہیں کروں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ غلام کو خادم بنایا اپنی بیٹی کو دینے کے اپنے وعدے کو پورا کرنے کے لیے ابو الہیثم رضی اللہ عنہ. اسی طرح کے اور بھی واقعات ہیں. حوازن ایک جگہ کا نام وہاں کا معلوم نہیں ہوتا ہے. ایک شخص پر کے کھڑا ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تفصیل کر رہے تھے. وہ اٹھ کر کہتا ہے اے اللہ کے رسول آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا آپ مجھے 80 اونٹ دیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تمہیں اچھے سے یاد ہے میں نے وعدہ کیا تھا؟ وہ کہتا ہے ہاں آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا. اسی وقت فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 80 اونٹ اس بندے کو دی.
اس پر بھی تو بندہ ایک اور مطالبہ کر بیٹھا ہے، اللہ کے رسول آپ نے یہ بھی فرمایا تھا 80 اونٹوں کے سامنے بھی ایک چرواہا بھی دے دو گا۔ وہ بات اس وقت میں سمجھ میں آئی اور سمجھ میں آئی کہ گاڑی میں آپ کو دے دیتا ہوں کہ لوگ سے وعدہ کرے تو بہت خوشی ہوتی، گاڑی نہیں کیا بڑی نعمت، کیا کچھ کم ہے، بہت بڑی نعمت ہے گاڑی۔ اگر کوئی یوں کہیں میں آپ کو میرے گاڑی میں دے دیتا ہوں، جب بھی آپ پیٹرول پمپ میں آئیں تو آپ کو پیٹرول بھی فری، اور آپ کو ایک میکینک بھی دے دیتا ہوں، جب بھی گاڑی آپ کی خراب ہو جائے تو فوراً وہ ریپیئر کر دے گا۔ کتنی بڑی نعمت ہوگی۔ اللہ کے رسول چرواہا بھی مانا، یعنی فری کا پرماننٹ سروے، وانگی مردوں میں غلام، عورتوں میں وانگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کو چرواہا بھی عطا فرمایا۔ بار اپنی کہانی میں اس طرح سے نبھاتے تھے۔ 80 اونٹ، ایک اونٹ کی قیمت 15,000 بھی لگا دو تو 80 اونٹوں کی قیمت لاکھوں میں ملتی ہے۔ ایسے ہی بس بہت مانا نہیں مانا قرض کے طرح اللہ فرماتا۔ یہ ہمیں واقعات بتلاتے ہیں کہ ہم سب کو وعدے کے سچے اور پکے ہونا۔ اسی طرح ایک اور عادت ان کی معاہدہ توڑنے کی، منافق کی نشانوں میں ایک نشانی جھوٹ بولنا ہے، دوسری نشانی منافق کی وعدہ خلافی کرنا ہے، تیسری نشانی جو بھی معاہدہ ہوتا ہے اس کو توڑنا۔ معاہدہ کسی بھی قسم کے اگریمنٹ، کسی بھی قسم کا ڈیل، ہم فلاں سے کچھ کریں تو معاہدہ لکھا پڑھنے کا معاملہ، پھر اسے توڑ، یہ ہرگز نہیں ہونا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تعلیمات، اللہ کے بھی تعلیمات معاہدے کی پابندی کے آتے ہیں۔ آیت میں اللہ فرماتے ہیں وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، معاہدے کی پابندی کرو، معاہدہ توڑو گے تو قیامت کے دن اللہ اس پر گرفت کرے گا، اس پر پکڑے گے، کوئی بھی آدمی معاہدہ نہیں توڑ سکتا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اسرائیل کتنے بار اپنے معاہدے کو توڑ رہا ہے، غزہ پہ کئی مرتبہ معاہدہ کرتا ہے، اب جنگ میں کیس پائے، اب ہم نہیں لگیں گے تو ہم جمع کریں گے۔ اللہ جب پکڑنے میں آئیں گے نا اس وقت اللہ کی پکڑ بہت سخت ہوگی، اللہ ظالم کو بھیج دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ قیامت کے نشانیاں بتانے والی جو حدیثیں ہیں، ان حدیثوں میں ایک حدیث میں باقاعدہ یہ بھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کا ایک حصہ ہوگا جو ہمیشہ اس جگہ میں اپنی جانوں کی قربانی دے کر اس کے لیے حفاظت کرے گا اور جہاد کے اس طرز کو برابر قائم رکھے۔ یہ ساری تفصیلات اس کے اندر معاہدہ توڑنے میں آج دنیا میں کسی کو ورلڈ میں سب سے بڑا اوارڈ دیا جا سکتا ہے تو وہ ہے اسرائیل۔ اسرائیل کو نمبر 1 اوارڈ دیا جا سکتا ہے، ہمیشہ وہ ہوتا کرتا ہے، کبھی وہ کسی معاہدے پر پابندی سے عمل کرتا ہی نہیں، وہ بھی منافق ہی ہے۔ دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں معاہدہ کرنے والے میں سے ہر ایک کے ساتھ جھنڈا ہوگا قیامت کے دن۔ اصل میں یہ جاہلیت کے دور کی ایک علامت ہے۔ پرانے زمانے میں اسلام سے پہلے مکے میں کفار لوگ کیا کرتے تھے، کوئی آدمی دھوکہ دیتا تھا نا تو اس کو سب کے سامنے کھڑا کر کے جھنڈا لگا دیتے تھے اس کے ہاتھ میں، سب کو معلوم ہو جائے دیکھو بھائی یہ آدمی معاہدہ توڑنے والا دھوکے باز ہے، کبھی تمہیں اس سے کوئی بزنس وغیرہ نہیں کرنا، کرو گے نا تو سمجھ جانا ہے کہ دھوکہ بھی کیا رہے گا۔ اور اسی طرح سے کسی بھی قسم کی معاملہ میں ایک تو بے عزتی ہوتی تھی اس آدمی کی، اور دوسرا فائدہ اس کا یہ ہوتا تھا لوگ ہوشیار ہو جاتے تھے، اس کے دھوکے میں آتے نہیں تھے۔ اب جو شریف آدمی ہے وہ اس سبب کو سوچ کر کام کرتا ہے، کس سامنے میں بے عزت ہوتا ہوگا تو کس سامنے مجھے عزت کی جوتیاں کھانی پڑیں گی، اس لیے کوئی شریف آدمی ایسا نہیں کر سکتا۔ معاہدہ جو توڑ رہا ہے تو وہ پکا منافق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کرنے والوں کی غیبیں، ان کی خرابیاں کھول کھول کے بیان کر دیں، اور آپ نے موقع سے اپنے امتیوں کے لیے یہی ہماری سبق دی ہیں۔ دیکھو معاہدے کی طرح معاہدے کا بھی لحاظ رکھو، اگر لحاظ رکھو گے تو پھر اللہ کے لیے کامیاب ہو جائے۔ حدیث قدسی ہے اللہ کا بیان، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اللہ فرماتے ہیں 3 لوگوں کا فریق محفوظ ہوگا۔ کوٹ میں ایک ہوتا ہے
مجرم کا وکیل، اور ایک ہوتا ہے گورنمنٹ کا وکیل۔ گورنمنٹ کا جو وکیل ہے وہ جج کے پولیس کے لوگوں کے ساتھ بات کرے، ہے کہ نہیں؟ اللہ بول رہے ہیں نہیں، 3 مقدمات میں، 3 لوگوں کے مقدمات میں گورنمنٹ کا وکیل بن کر لڑوں میں مخلوق میں سے 3 قسم کیا ہے۔ ایک وہ ہے، ایک آدمی ہے کسی کو مزدوری پر رکھا، اس سے کام تو پورا لیا، وہ تو نہیں اب اللہ اس مزدور کی طرف سے وکیل بن کر، سرکاری وکیل بن کر اس کا موقع بنے۔ اللہ جس کے وکیل بن جائے کیا وہ ہارے گا؟ نہیں، اللہ تو اس کا پورا حق لے کے اس کو دلا کے رکھیں گے۔ دنیا میں پیسوں سے معاملہ حل کر لے سکتے ہیں، آخرت میں تو نیکیاں دینا پڑے گا، نیکیاں ہو جائیں گی اگر وہ بندے کی گناہ اس کے حساب پر ڈالیں۔ دوسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں اس کا بھی اچھے سے وضاحت کے ساتھ بیان کروایا ہے، جو کوئی معاہدہ توڑتا ہے اس کو بھی اللہ کی طرف۔ ایک آدمی ہے دوسرے آدمی سے معاہدہ کیا، معاہدہ توڑ دیا، تو جو معاہدہ توڑ رہا ہے وہ ظالم ہے، ایسے ظالم سے اللہ خود سرکاری وکیل بن کر لڑے، یعنی کہ اس کو بہت ہی بری اور بھیانک سزا ملی۔ بزرگان محترم، وہی جب سنتے ہیں ہمیں اپنی زندگی یاد کرتا ہے، کیا میں نے کسی سے کوئی معاہدہ کیا ہے، کیا میں نے کسی سے کوئی معاہدہ کیا ہے، میں نے نبھایا یا نہیں؟ یہ خالی کی بات سنتے اور اس کے بعد مجھے اس قدر کرنے کی باتیں نہیں، یہ اصل میں ہمارے اپنے حالات کو جانچنے کی باتیں۔ قرآن ہدایت ہے، حدیث ہدایت ہے مومن کی زندگی کے لیے، ہر موڑ پر اس کی زندگی میں وہ کیسے اپنی زندگی گزارے اس کو سبق دیتے ہیں، اور یہ ہمارا کام ہے ہم سبق لیں۔ تیسرا، وہ آدمی ہے اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی آزاد آدمی کو پکڑا اور بیچ دیا۔ دیکھو ٹیررسٹ لوگ کے بارے میں غالباً ISIS کا کچھ نام تھا، وہ لوگ کیا کرتے تھے، دیکھو یہ کہتے ہیں کڈنیپ کرتے اور بازار میں ٹھہرا کر ان کا نیلام کرتے تھے، ایک سگریٹ کے پیکٹ کے بدلے میں ایک بچی لے لو، وہ بچہ لے لو، بہت سستے دام میں بیچتے تھے۔ میں کبھی کچھ ایسا پوسٹ کرتا تھا، مجھے حیرت ہوتی تھی، ایمان ہمارا ہے اور دنیا میں ہم بدنام ہو رہے ہیں، اللہ کرے ہماری حفاظت ہو، اور وہ کر رہے ہیں کیا؟ غلاموں باقی، لیکن ہمارا قرآن دستور ہے، ہمارا نہیں پوری دنیا میں دستور تھا۔ اسلام میں ہر ایک گناہ کے کفارے میں غلام آزاد کرو، غلام آزاد کرو، یہ قانون لگا کر اللہ نے انسانیت کو غلامی سے نجات دلائی ہے۔ اسلام کی تو یہ خوبی ہے، کوئی سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں، اور یہ لوگ کر رہے ہیں نہ ہمارا ہے، کسی کو کڈنیپ کرتے ہیں لاکر پوچھتے ہیں، ان کے لیے یہ حدیث ہے، جو بھی آدمی کسی آزاد مرد کو یا عورت کو آدمی کو لے جائے اور بیچ دے، اس کے خلاف کھا لے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے سرکاری وکیل کا مقدمہ بنائے گا۔ اللہ اس کے مقدمے میں سرکاری وکیل بنائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ اس کو برے اور بھیانک خطرناک حالات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس لیے دنیا میں ہم اگر کسی آزادی میں خلل انداز ہو رہے ہوں تو ہرگز اس کام کو اور ابھی جاری نہ رکھیں، بہتر ہے اور بندے سے معافی مانگ لیں اور اس کا راستہ سے چھوڑ دیں، کچھ دیر دلا کر اور اسے نوازتے ہیں۔ یہ تینوں قسم کے لوگ، مزدور ہیں اس کی مزدوری نے بھی کام پورا کیا، آزاد ہے بک گیا اس کی خدمت کھا لیا، دھوکہ دینے والا ہے، تو ایسے مقدمات میں اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ہی جلال کے ساتھ پیش آئے، ان کے حدیث غلط نہیں ہوگی، ان کا چھٹکارا نہیں ملے گا۔ اللہ نے غائب ہو، اللہ نے معافیاں مانگی، انسان ہے جانے میں بہت سی غلطیاں ہوتی ہیں، ہم کیا کریں؟ سب سے پہلے مال کے ذریعے سے حق ادا کرنا اس دنیا میں بہت آسان ہے۔ مال چلا جائے مرنے سے پہلے ہمارے ہاتھ میں 1 روپیہ نہیں، ہمارے وارث کو 1 پیسہ نہیں، سارا مر رہے ہیں، لیکن ہم کسی کو کچھ دینا نہیں، کسی پہ ہمارا ظلم کا کوئی حق باقی نہیں، تو ہماری یہ موت بڑی مبارک موت ہے۔ اور اگر ہمارے پاس دنیا جہاں کی دولت ہے، کبھی اس کا کچھ حق مارے، کبھی اس کا کچھ دھوکہ دے، کبھی اس کے ساتھ کچھ ایسا ویسا معاملہ ہوا ہے، کبھی ان کے بری موت کسی کی نہیں ہوتی۔ اس لیے جو دوستو قرآن ہدایت ہے، ہدایت کو ہم ملے، جو سبق اللہ ہمیں ایک ایک آیت میں دے رہے ہیں اس
کو ہم نوٹ کر لیں. اس طرح دین نماز میں ہے، جس طرح دین روزوں میں ہے، قرآن کے پڑھنے میں ہے، اسی طرح دین مالی معاملات میں بھی ہے. مالی معاملات جب ہم صحیح کر لیں گے ہماری دنیا کی اور آخرت کی ساری مصیبتیں دور ہو جائیں گی. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے خیر اور برکت نصیب فرمائے. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جانے میں ہم سے جو کچھ بھی غلطیاں ہوئی اللہ انہیں اپنے فضل سے معاف فرمائے. اللہ کرنے والے کو نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.